سب سے امپورٹنٹ اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو دنیا بھر کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اب سے بہت گھنٹے پہلے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7-8 گھنٹے پہلے ہوتیز نے، جن کو حوثی قبائل بھی کہا جاتا ہے اور جو ایران کے حلیف ہیں اس کانفلکٹ کے اندر، انہوں نے باقاعدہ فارملی طور پہ سعودی عرب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کس طرح سے اس وقت مشرق وسطی میں ایک بہت بڑے اور نئے تنازع نے سر اٹھا لیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو حوثیوں کا کیپٹل ہے، صنعاء سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت اہم اور بہت تشویشناک ہے۔ جو منظرنامہ اس وقت بن چکا ہے مشرق وسطی میں، وہ بھی پریشان کن ہے۔ چیمہ صاحب، یہ آپ نے ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے کہ اب کی دفعہ جو دوبارہ ریزیوم ہوئے ہیں اسٹرائک، اس میں ایران مڈل ایسٹ پہ تو گلف کنٹریز پہ تو اٹیک کر رہا ہے، لیکن وہ اسرائیل پہ اٹیک نہیں کر رہا اور اسرائیل ایران پہ اٹیک نہیں کر رہا۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا۔ تو اس سمے جبکہ دوسری دفعہ فل فلیجڈ ایران اور امریکہ کے بیچ میں جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اس میں ایران نے دو طریقے سے پاکستانیوں کو شوق کیا ہوا ہے، اور پاکستانی میڈیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جس میں پہلا تو یہ ہے کہ ایران اس بار جتنے بھی حملے کر رہا ہے وہ سارے کے سارے عرب دیشوں پہ ہی کر رہا ہے، یعنی مسلم دیشوں پر ہی، لیکن وہیں پہ موجود اسرائیل کے اوپر اس بار ایک بھی حملہ ایران کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، اس لیے اسرائیل دوسرا فرنٹ کھولنا نہیں چاہتا، جو کہ اپنے آپ میں عجیب سی بات ہے۔ اور خاص طور سے ابھی جبکہ یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ اسرائیل حملہ کر کے غزہ میں پھر سے ایک ٹاپ حماس لیڈر کو مار چکا ہے، لیکن ایران کا حملہ اسرائیل پہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو خبر ہے جس نے پاکستانیوں کو شوق کیا ہوا ہے، وہ ہے ایران کا اس بار سعودی عرب کے اوپر نہ صرف میسائلوں سے حملہ کرنا، بلکہ اب سیدھے سیدھے سعودی عرب کا جو اکانومی ہے، یعنی تیل بیچنے کا دھندا، اس کے راستے پر ہی ایران سمرتھت ہوتھیوں نے بین لگا دیا ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ چیمہ صاحب، یہ آپ نے ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے کہ اب کی دفعہ جو دوبارہ ریزیوم ہوئے ہیں اسٹرائک، اس میں ایران مڈل ایسٹ پہ تو گلف کنٹریز پہ تو اٹیک کر رہا ہے، لیکن وہ اسرائیل پہ اٹیک نہیں کر رہا اور اسرائیل ایران پہ اٹیک نہیں کر رہا۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے۔ ایک تو اسرائیل نے کیونکہ ایران پہ حملہ نہیں کیا تو ایران سمجھتا ہے کہ مجھے ایک اور فرنٹ کھولنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر ظاہری بات ہے ایرانینز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو کہیں ایران کے نزدیک ترین ممالک کے اندر جو اسرائیل کی جہاں پہ انفلوئنس زیادہ ہے وہاں سے بھی اٹیک آ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے، لیکن انہوں نے اس دفعہ جارڈن کا فرنٹ زیادہ کھول لیا ہے ایرانیوں نے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا اور چیمہ صاحب، گلف کنٹریز جن پہ اٹیک ہو رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت؟ مطلب ان کو تو میں سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے، مطلب دے اسٹک بٹوین ڈیول اینڈ دی اوشن۔ بالکل، ان کے لیے تو ظاہری بات ہے یہ پوزیشن ہے کہ امریکہ ان کو پراپرلی پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا، اپنی وہ بیسز پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا، ان کے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ تو دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ کہ ایران کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایران کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایران خطے کا نیا ہیجمان بننا چاہتا ہے، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، وہ ایک کالونی بنانا چاہتا ہے۔ تو وہ ان کے دماغوں میں یہ چیزیں ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ یو اے ای، قطر، یہ سارے پریشان ہیں کہ جو ایک دنیا آتی تھی ویسٹ سے اور آ کے یہاں پہ رہتی تھی اور اس کو ایک ہیون سمجھا جاتا تھا، تو وہ ایک جو امیج ہے وہ جو سب سے زیادہ ان کا ٹوٹا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نقصان بڑا یہ ہوا ہے کہ ان کی ساری کی ساری پہچان جو ہے وہ بدل گئی ہے کہ یہ کانفلکٹ زون کے اندر یہ ممالک آ گئے ہیں۔ تو ان کی اکانومی، ان کے بزنسز، ان کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پہ نظر آ رہا ہے، اور ایران سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ امریکہ کو اسی طرح ہم پینلائز کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے پارٹنرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ دیں۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے امپورٹنٹ اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو دنیا بھر کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اب سے بہت گھنٹے پہلے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7-8 گھنٹے پہلے ہوتیز نے، جن کو حوثی قبائل بھی کہا جاتا ہے اور جو ایران کے حلیف ہیں اس کانفلکٹ کے اندر، انہوں نے باقاعدہ فارملی طور پہ سعودی عرب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اب اعلان جنگ انہوں نے کیسے کیا ہے؟ انہوں نے فارملی طور پہ ان کی ملٹری کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کا میری ٹائم وہ بلاکیٹ کریں گے، نیول بلاکیٹ کریں گے، اور سعودی عرب جو روزانہ یومیہ 4 ملین بیرلز آف آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے، باب المندب سے لوڈ کر رہا ہے، دبا دب نکال رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2025 کے اسی سال مہینے میں جولائی میں 1 ملین بیرل سے بھی کم کی سعودی ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی باب المندب سے، لیکن اس وقت 4 ملین بیرل سے ڈیلی زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرشین گلف سے وہ اپنی پائپ لائنز کے ذریعے اور ایک ٹرکنگ کانوائے جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے، دھڑا دھڑ وہ تیل جو کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے نکال نہیں پا رہے، اسے وہ یہاں لاتے ہیں اور یہاں سے 24 گھنٹے اس کی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہم یہ ایکسپورٹ نہیں ہونے دیں گے اور اس سے ہمارا
फॉर्मल समझा जाए कि इस पॉइंट से हमने ये ब्लॉकेट जो है वो इम्पोज कर दिया। ये और बात है कि अभी तक कोई एक्टिव हॉस्टिलिटीज और मार धाड़ और थैंस पटैंस जो है वहां से रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। अब ऐलान करते हुए हूथीज ने इसकी वजह ये बताई है कि सऊदी अरब ने 12 साल से हूथीज को डिस्टेबलाइज करने के लिए यमन को, और यमन का ब्लॉकेट उन्होंने किया हुआ है, यमन को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, और उसके खिलाफ इसे कहते हैं यमनी जो हूथीज जो है इस स्टेज के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन ये मामला ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी उन्होंने इस स्टेज के ऊपर किया है वो उन्होंने ईरान की सिंपैथी में, ईरान के साथ जो है उसके साथ खड़े होने के लिए उन्होंने किया, और इसका एक बैकग्राउंड है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि 3 या 4 दिन पहले हूथीज के एक जहाज को जिसने सना एयरपोर्ट पे वापस लैंड करना था ईरान से, उसका रास्ता सऊदी एयरफोर्स ने पहले उसे वार्न किया, और उसके बाद जब वो पायलट नहीं रुका तो सना एयरपोर्ट पे सऊदी अलायंस ने, सऊदी लेड अलायंस ने वहां पे बॉम्बिंग की। सऊदी लेड अलायंस ने वैसे ऑफिशियली तौर पे इसे नहीं माना, उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। इंटरनेशनल खबर एजेंसी रॉयटर्स ने सऊदी अथॉरिटीज को कॉन्टेक्ट किया, लेकिन सऊदी अथॉरिटीज ने इस पर ना हाँ किया ना किया, इस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। तहम सऊदीज के जो यमनी पार्टनर्स हैं, जो ऑफिशियली या फॉर्मली तौर पे अदन में होते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ हमने, चूंकि इन्होंने हमारे जो एग्रीमेंट था या जो ब्लॉकेट इनका किया हुआ था एयर ब्लॉकेट, उसकी इन्होंने खिलाफवर्जी की है और ये ईरान के साथ एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं रिलेशनशिप, इसलिए उस जहाज का रास्ता रोका गया और हमने ये बॉम्बिंग की। अब ये जो यमनी पार्टनर्स हैं सऊदी अरब के, जो अदन बेस्ड हैं, वो ना तो अदन में बेस्ड हैं, वो है ही सऊदी अरब में बेस्ड हैं, और ना ही उनके पास अपनी कोई एयरफोर्स है या कोई ऐसी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कि वो सना के एयरपोर्ट के ऊपर बॉम्बिंग कर सकें। तो बॉम्बिंग जो है वो सऊदी साइड से ही की गई है, और हूथीज ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 3-4 दिन पहले इस जो एक तरह का ब्लॉकेट है, जो उनका एयर ब्लॉकेट है, कमर्शियल ब्लॉकेट है, उसकी उन्होंने जानबूझ के दानिस्ता तौर पे खिलाफवर्जी की। उनको पता था कि सऊदीज उनका रास्ता रोकेंगे। जब सऊदीज ने उसका रास्ता रोका तो उसके बाद उन्होंने ऐलान करने शुरू कर दिए कि सऊदीज जो हैं वो हमें तंग कर रहे हैं, हमारे रास्ते में आ रहे हैं और हम उनके खिलाफ करेंगे। और उसके बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया के साउथ में, तो चूंकि यमन खुद भी सऊदी अरब के साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, तो उन्होंने सऊदी अरब के साउथ में कुछ बॉम्बिंग शॉम्बिंग भी थोड़ी सी की, जिसका कोई खास नुकसान वगैरह जो है वो नहीं हुआ। ये भी रिपोर्ट हुआ था कि IRGC के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो यमन में मौजूद हैं और वो गाइड कर रहे हैं उनको कि किस स्टेज के ऊपर रेड सी पे बाबुल मंदब को ब्लॉक किया जा सकता है। और फिर इनके आर्मी चीफ ने उसके बाद एक स्टेटमेंट भी दी। पहले तो उनके जो हेड हैं मिस्टर हूती जो हैं, अब्दुल मलिक हादी हूती जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ईरान की खातर ये ब्लॉकेट करेंगे, लेकिन उसके बाद उनके बाद आर्मी चीफ जो हैं हूतीज के, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई जो हैं, मुश्तबा खामेनेई के ऑर्डर्स का, उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इशारा आएगा हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इशारा जो है वो आ चुका है। अब इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स इसका एक एस्पेक्ट ये है कि सऊदीज तेल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, दुनिया की एनर्जी मार्केट से प्रेशर बिल्डअप होगा। यहाँ से जो तेल निकलता है वो कुछ उसमें से यूरोप की तरफ जाता है, बहुत सा चीन की तरफ जाता है, पाकिस्तान की तरफ आता है।